مرشد اور مرید کا صحیح کانسیپٹ کیا ہے؟ انہوں نے نام نہیں لکھا اپنا، کہتے ہیں جی مرشد اور مرید کا کانسیپٹ کیا ہے، اس میں کیا کرنا ہوتا ہے، اس بارے میں وضاحت فرما دیں۔ دیکھیے جیسے فقہ کے 4 سلسلے ہیں نا، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، اسی طرح تصوف کے بھی 4 سلسلے ہیں، نقشبندی، سہروردی، قادری اور چشتی۔ تو فقہ کے 4 سلسلے کیا ہیں؟ قرآن و سنت کی جب تشریحات ہوئی ہیں، صحابہ کے دور میں تو جس کو جس مفتی پہ اعتماد ہوتا تھا وہ اس کے فتوے پر عمل کیا کرتے تھے، لیکن پھر اسلامی حکومتیں پھیلنا شروع ہوئیں، اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ اسلامی قانون کو باقاعدہ ریٹن فارم میں لایا جائے، تو فقہاء کرام نے اجتہاد شروع کیا، قرآن و سنت سے مسائل اور اسلامی لاء کو مرتب کرنا شروع کیا۔ تو بہت سارے مسائل میں چاروں فقہا کا اتفاق ہو گیا، اور کچھ مسائل میں ایسا ہوا کہ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی وہ ایک طرف، امام احمد بن حنبل، امام مالک ایک طرف، کچھ مسائل میں امام شافعی امام احمد کی طرف اور امام مالک اور امام ابو حنیفہ کے جو آراء تھیں وہ ایک جیسی ہو گئیں، اور کچھ مسائل میں 3 ایک طرف، ایک طرف۔ تو ایسے 4 مکاتب فکر وجود میں آئے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تو ایک ہے، 4 مکاتب فکر کہاں سے ہوگا؟ بھئی اسلام تو ایک ہے لیکن تشریحات میں اختلاف تو ہو سکتا ہے نا کچھ مسائل میں۔ تو وہ جو اختلاف ہوا تو 4 فقہ مدون ہو گئے، اور بھی فقہ تھے جو مدون ہوئے لیکن وہ چلے نہیں، 1-2 صدیوں، 3-4 صدیوں کے بعد وہ ختم ہو گئے۔ ان کو اللہ کی طرف سے وہ مقبولیت نہیں ملی عوام میں، یا تو وہ دلائل میں کمزور تھے یا اور کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے بہرحال۔ تو یہ جو 4 فقہ تھے ان میں دلائل کی دنیا میں ان میں بڑی پاور تھی، تو اس لیے یہ دنیا میں رائج ہو گئے۔ تو فقہ کہتے ہیں اسلام کے جو ظاہری قوانین ہیں نا، ظاہری قوانین کا مطلب یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، لیگل ہے، انلیگل ہے، مکروہ ہے، ناجائز ہے، جو بھی پوری ڈیٹیل آپ کو کتابوں میں ملتی ہے۔ تو اب علماء کہتے ہیں انہی چاروں میں سے کسی ایک کو فالو کیا جائے، کوئی نئی چیز نہ بنائی جائے۔ تو اسی طرح خوب سمجھ لیں کہ فقہ ہے ظاہری قانون۔ اسلام میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اپنے باطن کی بھی اصلاح کرو۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منصب ہے، یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صرف کتاب سکھانے نہیں آئے، صرف اسلامی قانون حلال حرام بتانے نہیں آئے، بلکہ تزکیہ کرنے کے لیے بھی آئے ہیں۔ تزکیہ کہتے ہیں ظاہر اور باطن کی اصلاح کر لینا، دل میں دنیا کی محبت ختم ہو، اللہ کی محبت پیدا ہو جائے، اتنی محبت اور اللہ کا اتنا خوف پیدا ہو جائے کہ آپ برائی سے بچیں۔ دیکھیں فقہ کیا ہے کہ آپ کو یہ پتا ہو کہ 5 نمازیں فرض ہیں، جن میں فجر کے 2 فرض ہیں، ظہر کے 4 فرض ہیں، یہ فقہ ہے۔ اور تزکیہ کیا ہے؟ تزکیہ یہ ہے کہ آپ کو ایسی موٹیویشن ملے کہ آپ یہ فرض ادا بھی تو کریں نا، صرف یہ علم کافی نہیں ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ 5 نمازیں فرض ہیں، بلکہ آپ اس فرض پر عمل کریں، آپ کو ایسی موٹیویشن ملے۔ تو یہ موٹیویشن ملتی ہے تو انسان پھر برائیوں سے بچتا ہے اور نیکیوں کی طرف جاتا ہے، اس کو تزکیہ کہا جاتا ہے۔ اور پھر اسی کو جو باطنی نکھار تھا اپنی طبیعت کے اندر پیدا کرنا اور اعمال کی اصلاح کرنا، اسی کو بعد میں تصوف کا نام دے دیا گیا۔ تو نام دینے پر نہ اللہ کی طرف سے کوئی پابندی ہے، نہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا تصوف دکھاؤ قرآن و سنت میں، تو تصوف کا لفظ نہیں دکھایا جا سکتا، لیکن تصوف کا جو مقصد ہے کہ ظاہر باطن کو ٹھیک کر لیا جائے، یہ دکھایا جا سکتا ہے قرآن و سنت میں۔ جیسے فقہا جب استعمال کرتے ہیں، یہ آج کی جو ٹرم ہے فقہ، وہ کسی اور معنی میں اسلامی قانون کو کہتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں فقہ یہ ٹرم اسلامی قانون کے طور پہ استعمال نہیں ہوتی تھی، اس کا معنی کچھ اور تھا، دین کی سمجھ بوجھ کو کہا جاتا تھا۔ اسی طرح جیسے سنت کا لفظ آج جب ہم استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ بھئی سنت ہے، کیا مطلب فرض واجب نہیں ہے، لیکن نبی کے دور میں جو سنت کا لفظ تھا وہ فرض واجب میں بھی استعمال ہوتا تھا، جو فرض واجب نہیں ہے اس میں بھی استعمال ہوتا تھا، کوئی بھی دین کا طریقہ اس کو سنت کہا جاتا تھا۔ تو ٹرم جو ہے نا، اصطلاحات جو ہوتی ہیں ان میں کوئی پابندی نہیں ہوتی، وہ چینج بھی ہو سکتی ہیں زمانے کے حساب سے، تو اس کے لیے ثبوت نہیں دکھایا جاتا کہ جی قرآن و سنت سے ثبوت دکھاؤ۔ الفاظ ہیں نا، کچھ بھی آپ ہر دور میں چینج ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس لیے یہ دیکھنا چاہیے کہ اس سے جو کروایا جا رہا ہے کام، وہ کام نبی سے ثابت ہے یا نہیں۔ جیسے فقہ میں اسلامی قوانین پڑھائے جاتے ہیں، تو وہ قوانین تو نبی کے دور میں بھی تھے، وہیں سے آئے ہیں ہماری کتابوں میں۔ اور تصوف میں کیا ہوتا ہے کہ آپ
کہ دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے, اللہ کا خوف پیدا ہو جائے, تاکہ عمل کی موٹیویشن ملے آپ کو, تاکہ عمل پہ چلنے کی, قانون پہ چلنے کی توفیق بھی ملے آپ کو. تو اس عمل کو تصوف کہا جانے لگا. اور جو لوگ اللہ اللہ کیا کرتے تھے, لوگوں کو اللہ اللہ سکھایا کرتے تھے, وہ صوفی کہلانے لگے. تو ایک ٹرم ایجاد ہو گئی. اب تو ہر داڑھی والے کو لوگ کہہ رہے ہیں صوفی صاحب, کوئی بھی ذرا شکل سے نیک سا لگ رہا ہوتا ہے اس کو صوفی کہنا شروع کر دیتے ہیں, تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں. تو اس میں جیسے فقہ میں 4 سلسلے مشہور ہوئے, حنفی, مالکی, شافعی, حنبلی, ایسے ہی تصوف میں بھی 4 سلسلے بہت زیادہ مشہور ہوئے جو 4 بزرگان دین کی طرف منسوب ہیں. اس میں نقشبندی, سہروردی, چشتی اور قادری, یہ 4 بہت زیادہ مقبول ہوئے. جیسے فقہ میں اور بھی سلسلے تھے لیکن ختم ہو گئے, تو تصوف میں بھی اور بھی سلسلے تھے لیکن ان کو زیادہ پذیرائی نہیں ملی. تو ان 4 سلاسل میں بہت بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے جنہوں نے, جو لاکھوں لوگوں کی اصلاح کا ذریعہ بنے ہیں, لاکھوں غیر مسلموں کے اسلام میں آنے کا ذریعہ بنے ہیں, لاکھوں لوگوں نے, گنہگاروں نے ان کے ہاتھ پہ توبہ کی ہے, اللہ اللہ کرنا سیکھا ہے اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچایا ہے. آپ ماضی میں اگر جتنی بھی بڑی شخصیات کو اٹھا کے دیکھیں گے نا, جن سے کوئی تجدیدی کام اللہ نے لیا ہے بہت بڑا, تو وہ انہی سلسلوں میں آپ کو نظر آئیں گے کہ انہی میں سے کسی بزرگ کے ہاتھ پہ وہ بیعت ہوئے اور ان سے اصلاح لی انہوں نے, اور اللہ نے ان سے بڑا کام لیا. پھر لیکن اس بارے میں خوب ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ تصوف میں بنیادی مقصد کیا ہے, اپنی اصلاح کرنا ہے. تو اگر کوئی اپنی اصلاح نہیں کرتا اور انہی سلسلوں کو مقصد سمجھنا شروع کر دیتا ہے تو وہ گمراہ شخص ہے. اور اگر کوئی ان سلسلوں میں سے کسی سلسلے میں کسی بزرگ کے ہاتھ پہ بیعت نہیں ہوتا لیکن اصلاح اس کی ہو جاتی ہے تو وہ کامیاب ہے, کیونکہ یہ سلاسل مقصود نہیں ہے. وجہ اس کی ہے, میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ ان سلسلوں میں بھی غلوف بہت پیدا ہوا ہے, بدعتیں بھی بہت پیدا ہوئی ہیں, اور بہت سی گمراہیوں کی طرف بھی یہ لوگ لے کر گئے ہیں. ان میں سے بعض لوگ بدعتوں میں صوفیوں نے بہت زیادہ کام کیا, یعنی بہت زیادہ بدعتوں کو سوسائٹی میں رائج کیا انہوں نے. تو اس لیے ان سلاسل میں اگر کسی سے بیعت ہونا چاہتے ہوں اپنی اصلاح کے لیے تو 3 باتوں کا خیال کرنا ضروری ہے. نمبر 1, یہ ذہن میں رکھا جائے کہ بیعت ہونا یہ ذریعہ مقصود ہے, یہ مقصود نہیں ہے, مقصد ہے اپنی اصلاح. ایک آدمی جو بیعت نہیں ہوا کسی بزرگ کے ہاتھ پہ لیکن وہ سارے گناہوں کو چھوڑ دیا اس نے اور فرائض واجبات وہ پورے کرنا اس نے شروع کر دیے تو وہ جنت میں جائے گا. لیکن ایک آدمی جو کسی سلسلے کے بزرگ سے بیعت ہو گیا لیکن وہ گناہوں سے نہیں بچتا اور برائیوں سے نہیں بچتا تو اس کا خطرہ ہے کہ یہ جہنم میں جائے گا. لیکن غلوف کیا ہوتا ہے ہماری سوسائٹی میں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو کسی بزرگ کا گدی نشین ہے, بیعت ہو گیا, یا یہ کہ وہ اس کو بزرگ کی طرف سے کوئی اجازت بیعت مل گئی تو وہ جنتی ہے, چاہے وہ جو مرضی کرتا رہے. اور ایک بیچارہ سیدھا سادہ سا مسجد کا نمازی پرہیزگار جو برائیوں سے بچتا ہے, ایمانداری سے کاروبار کرتا ہے, شریعت پہ چلتا ہے, اس کو اس سلسلے کے بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی کھاتے میں نہیں ہے. تو یہ غلط ہے بالکل. مقصد کو دیکھا جائے گا, ذریعہ مقصد کو نہیں دیکھا جائے گا. تو ایک بات تو یہ ہے کہ یہ عقیدہ صحیح رکھے کہ اصل ہے شریعت پہ عمل. نمبر 2, جب بھی کسی ان 4 سلاسل میں کسی بزرگ کے ہاتھ پہ بیعت ہو تو یہ دیکھا جائے کہ خود اس بزرگ کو بیعت کی اجازت اس کے بڑوں کی طرف سے ملی بھی ہے کہ نہیں ملی ہے. اگر اجازت نہیں ملی ہے پھر بھی یہ لوگوں کو بیعت کر رہا ہے تو یہ حب جاہ کا مریض ہے, اور یعنی یہ تو خود ٹھیک نہیں ہے. جب تک کوئی انسان اپنے بارے میں خود تھوڑی فیصلہ کرے گا کہ میں بہت بڑا بزرگ بن گیا ہوں لہذا میں بھی لوگوں کو بزرگ بنا سکتا ہوں. یہ اس کے بڑے اس کے بارے میں فیصلہ کریں گے کہ اس کو بیعت کی اجازت دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے. تیسری بات یہ کہ جب کسی کو بیعت کی اجازت دی جاتی ہے کہ کسی بڑے بزرگ کی طرف سے کہ آپ بھی لوگوں کو بیعت کر سکتے ہیں, تو یہ بیعت کی اجازت دینا کوئی اسٹیمپ نہیں ہوتی کہ یہ بہت بڑا بزرگ بن گیا ہے, بلکہ یہ اس کی یہ بڑے مشائخ کا اس کے بارے میں یہ خیال ہوتا ہے کہ اس کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ اگر یہ لوگوں کو بیعت کرنا شروع کر دے تو یہ لوگوں کی ٹریننگ کر سکتا ہے, یہ لوگوں کی اصلاح کر سکتا ہے. تو یہ خیال ہوتا ہے ان کا, غالب گمان ہوتا ہے, اور عام طور پر یہ خیال ٹھیک ہی ثابت ہوتا ہے, لیکن یہ غلط بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس قابل نہ ہو, کیونکہ یہ وہی تو ہے نہیں, یہ تو اپنی ایک رائے ہے, اور رائے صحیح بھی ہو سکتی ہے, غلط بھی ہو سکتی ہے. تو یہ چند باتوں کا اگر اہتمام کیا جائے نا تو پھر بیعت ہونے میں بہت زیادہ فائدے ہیں کسی کو مرشد بنانا. تو بہشتی زیور میں کچھ علامتیں لکھی ہوئی ہیں کہ کن لوگوں سے بیعت ہونا چاہیے اور کن لوگوں سے بیعت ہونے سے فائدہ ہوتا ہے, کن بزرگوں سے.
وہ بہشتی زیور میں وہ صفحہ لازمی پڑھیں، اور پھر اس کے حساب سے کسی ایسے اللہ والے بزرگ کے ہاتھ پہ بیعت ہو جائیں کہ جو خود بھی دین پہ چلتے ہوں، دوسروں کو بھی دین پہ چلاتے ہوں، برائیوں سے بچتے ہوں. ایسا نہ ہو کہ کرامات کے بکھیڑوں میں لوگوں کو بس الجھایا ہوا ہو. تو ایسے شخص سے بیعت ہونے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے، کیونکہ وہ خود ہی گمراہ ہے تو آپ کو کہاں سے وہ اس ہدایت پہ لے کر آئے گا. تو کسی ایسے شخص کے ہاتھ پہ بیعت ہونا جس کے بارے میں آپ کو غالب گمان ہو کہ یہ خود بھی 100% شریعت پہ چلتے ہیں اور ہمیں بھی چلا سکتے ہیں، تو اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں اس بیعت ہونے کے، اس کی برکتیں ملتی ہیں. اور یہ بیعت ہونا، صحابہ کرام بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت ہوئے تھے تاکہ برائیوں سے توبہ کر سکیں، گناہوں سے توبہ کریں. بہت ساری اقسام ہیں بیعت کی، وہ میں کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ تفصیل سے ریکارڈ کرواؤں گا، اور اس کا قرآن و سنت سے ہمیں کیا ثبوت ملتا ہے اس پر بھی میں انشاءاللہ دلائل دوں گا. ابھی تو مختصر بات یہ کہ کسی ایسے شیخ و مرشد کے ہاتھ پہ بیعت ہونا جو خود بھی اللہ والے ہوں، ان کے دل میں دنیا کی محبت نہ ہو، جاہ کی محبت نہ ہو کہ ہر وقت جاہ کہتے ہیں نا کہ بڑا بننے کا شوق، اور ان کی خدمت میں بیٹھنے سے دنیا کی محبت میں کمی آ رہی ہو. تجربے سے یہ بات ثابت ہو کہ جب ان کے پاس بیٹھتے ہیں تو دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے اور اسلام پہ چلنے کا شوق پیدا ہوتا ہے. تو جب کسی بزرگ پر ایسا اعتماد پیدا ہو جائے، اور اس زمانے میں تو یہ ضروری ہے کہ بدعتی نہ ہو، کیونکہ تصوف میں بدعتوں کی بہت زیادہ بھرمار ہے، بہت زیادہ بھرمار ہے تصوف میں. ہر بدعتی صوفی نکلے گا، اگر آپ اس کی تحقیق کریں گے نا تو تھوڑی سی کھود کرید کریں گے تو پتہ چلے گا یہ کوئی صوفی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں نا گدی نشینوں کا حال کیا ہوا ہے آج کل. شریعت تو ہے نہیں، بس گدیاں رہ گئی ہیں اور نشینیاں رہ گئی ہیں. تو میں نے بار بار بتایا کہ اصل چیز ہے شریعت کو فوکس کرنا. تو کسی کو جب مینٹور بنایا جاتا ہے، کسی سے اصلاح لی جاتی ہے، کسی قابل اعتماد شخص سے، تو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. بس اس کا یہ حاصل ہے. ایک دفعہ جب کسی سے بیعت ہو گئے اور اس سے فائدہ ہونا شروع ہوا بعد میں پتہ چلا کہ جس سے ہم بیعت ہوئے تھے یہ تو شریعت کے خلاف چل رہے ہیں، یا ان کو تو شریعت کا پتہ ہی نہیں ہے، گمراہی پھیلا رہے ہیں، تو وہ بیعت فوراً توڑ دینی چاہیے. بعض لوگ اپنے پیر کو ایسا چپک کے پکڑتے ہیں کہ بس قرآن و سنت ایک طرف، اور پیر صاحب جو ہے نا وہ قرآن و سنت سے بھی آگے ہوتے ہیں. تو یہ بالکل ناجائز ہے، یہ بھی شرک فی الرسالہ ہے. اچھا، ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ بعض لوگ کسی ایسے بزرگ سے بیعت ہوتے ہیں جو عالم نہیں ہوتے. تو اگر عالم نہیں ہے جس بزرگ سے آپ بیعت ہو رہے ہیں، تو پھر یہ ضروری ہے کہ آپ کے جو پیر و مرشد ہیں وہ علماء سے مسائل پوچھتے ہوں. اگر وہ علماء سے حلال و حرام نہیں پوچھتے تو بھی وہ گمراہ شخص ہے، کیونکہ خود بھی علم نہیں ہے اور اصحاب علم سے پوچھ بھی نہیں رہا ہے. تو ظاہر ہے وہ تو خود بھی گمراہ ہوگا اور لوگوں کو بھی گمراہ کرے گا. تو یہ چند باتیں تھیں جو پیر و مرشد سے متعلق تھیں، میں نے مختصر بتا دیں. پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ پورا اس میں حوالوں کے ساتھ میں اس میں جو بیعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن چیزوں پہ کی، اس پر میں انشاءاللہ کبھی دوبارہ بھی بات کروں گا.